میں جتنے جملے کہوں گا تقریباً تمام ہی کے موضوع پر نبی پاک کی حدیث موجود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسو نہ، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے، جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے، یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا۔ آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے وظیفہ درود پاک۔ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے۔ یہ چابی ہے سکسیس کی، اٹ از دا کی آف سکسیس۔ ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کر لیں۔ اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے، میں آپ کو الگ ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات، حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا۔ فرمایا بہت اچھی بات، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ اٹ مینز یہ سولوشن ہے۔ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے۔ سبحان
اللہ. تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں, یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں. پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں. فضیلت تو سن لی, مزہ بھی بہت آیا, سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا. درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے. اچھا, ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں. دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں, اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے, لیکن ایک دو دن بعد پھر وہی پورا دن گزر جاتا ہے, درود پاک شامل نہیں ہوتا. میں نے بہت غور کیا, سچی بتا رہا ہوں, میں اپنے لیے غور کیا کہ یار بیان تو بڑے کرتا ہے, تیری زندگی میں کتنے درود ہیں, کتنے پڑھتا ہے روز درود پاک. دنیا کو کہتا ہے روز اتنے 100 درود پڑھو, ادھر پڑھو. میں نے بہت غور کیا کہ یار پڑھتا تو ہوں, لیکن جس کو کہنا کہ زندگی کا جزو لا ينفق بن جائے, ایسا زندگی کا حصہ بن جائے کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزرے, تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں, زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کی میری ایسی آئیں جو پہلے نہیں تھی, مگر ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنایا. مثال کے طور پہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ صحت مند رکھے, عافیت میں رکھے, لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے دوائی آ جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو جناب یہ پرابلم ہو گئی ہے, اب صبح دوپہر شام یہ دوائی پینی ہے آپ نے, اور حال میں پینی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر کے سامنے یہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ, اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر اگلے مہینے جاتے, کیا ہوا, بولا وہ نعرہ تو لگایا تھا, دوائی تو نہیں پی. نہیں, فوراً پلان, ادھر نیت, فوراً پلان. باہر نکلتے ہی پہلے اس کا پرچہ لے کے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ, 1 مہینے کی دوائی دو. اسٹارٹ شروع کیا نا, نیت کی اور پلاننگ شروع کی سسٹم میں لانے کے لیے. اب ذرا پوائنٹ سمجھیے گا, جو میں نے ریئلائز کیا آج آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں. اچھا, دوائی لی. اچھا, ہم جیسا آدمی جو بیزی ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ دوائی بھی تھوڑی زیادہ لیتا ہے. ایک پتا رکھتا ہے آفس میں کہ یار دوپہر کے کھانے کے بعد آفس پہ ہوتا ہوں ادھر پیوں گا. ایک رکھتا ہے ادھر جدھر بیڈ روم میں بیڈ ہوتا ہے, اور بچوں کی والدہ کو بھی کہہ دیا, آفس والوں کو بھی کہہ دیا, بھائی یاد سے مجھے دوائی پلا دینا. سسٹم بنایا نا. اب آپ کی دوائی نہیں چھوٹ رہی ہے, آپ کی دوائی تینوں ٹائم ہو رہی ہے. لنچ میں بھی کھا رہے ہیں, ناشتے میں بھی کھا رہے ہیں, رات کو بھی کھا رہے ہیں. کیسے آ گئی, لائف میں تو نہیں تھی. انوالو کیا آپ نے, پلان کیا, اب یہ زندگی کا ایسا حصہ بنی کہ آپ دوائی نہیں بھول رہے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. میں چاہتا ہوں میں درود بھی کبھی نہ بھولوں, میں روز درود پڑھوں, کیونکہ مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں, تھوڑی تو دن رہ گئے لائف کے. اگر یہ پڑھ کر نہ گیا, یہ ذکر و درود زبان پر نہ رہے, تو یہ ساری نیکیاں برکتیں جو سنتا ہوں کیسے ملیں گی مجھے؟ اب سسٹم کیسے بنے گا؟ اب میں نے جو اپنے لیے بنایا وہ اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں. آپ سب سے پہلے اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کریں. تسبیح جو ہے نا, یہ زبان کی لگام ہے, یاد رکھیں. کوئی بھی تسبیح ہو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا, تسبیح بھی ایک نہ لیں, اب تصویریں 3-4 ایک رکھیں اپنی گاڑی میں, ایک رکھیں اپنے بیڈ روم میں جہاں بیٹھ لیٹتے ہیں نا اپنے ساتھ ادھر, ایک رکھیں اپنی آفس کے ٹیبل پر. یہ تسبیحاں آپ کو یاد دلائیں گی درود باقی ہے, ذکر باقی ہے. جدھر موقع ملے آپ کو, کوئی کہنا یار 5 منٹ میں آتا ہوں, 5 منٹ میں موبائل نہ نکالیں اور براؤزنگ شروع نہ کر دیں, 5 منٹ میں نکالیں تسبیح اور آپ درود پڑھنا شروع کر دیں. وہ 5 منٹ میں بھر لیں, نہیں 10 منٹ میں آ جائے, مسئلہ نہیں, میرے 100 درود ہو جائیں گے. آپ کو انتظار مہنگا نہیں لگے گا, آپ کو ویٹنگ ٹائم بور نہیں کرے گا. آپ کو پتا اس نے انتظار کرایا, میرے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو چکے ہیں. ایک دوسرا فارمولا. اچھا, کسی کو یہ نہ لگے میرا تسبیح کا کاروبار ہے, مولانا صاحب کنٹینر بک کر کے آئے اور آج جناب سب کو 4 تسبیح کا کہہ رہے ہیں. میرا کوئی تسبیح کا کاروبار نہیں بھائی. میں جو اللہ جانتے میری نیت کیا ہے کہ میری اور آپ کی لائف میں درود پاک ایک ایسا جز بن جائے کہ میرا کوئی دن نہ گزرے کثرت سے درود پڑھے بغیر. اچھا, پھر دوسرا کام ایک اور کر لیں. تقریباً سارے لوگ واک کرتے ہیں, اچھی بات ہے, صحت کے لیے کرنی چاہیے. جب بھی واک کریں نا, جس طرح جوتے پہنے بغیر واک نہیں کرتے نا, آپ نے شوز رکھے ہوتے ہیں واک کے, آپ تسبیح ضرور لیں. کھڑے ہو جائیں, نہیں میری تسبیح کا ہے, تسبیح لا کے دو. آپ وداؤٹ تسبیح واک نہ کریں, آپ بلیو کریں آدھا گھنٹہ واک کرو گے انشاءاللہ 1000 درود پاک ہو جائیں گے. آپ اس میں اور بھی وظائف شامل کر لیں. کلمہ پاک کی تسبیح ایک پڑھوں گا, ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لوں گا. استغفار 70 بار نبی پاک روزانہ پڑھا کرتے, میں انشاءاللہ 70 بار استغفار بھی پڑھ لوں گا. آپ اپنا پورا جس کو کہتے ہیں شیڈیول بنا سکتے ہیں, اور یقین کرو جس دن ذکر و اذکار دبا کے کیے ہوں گے نا, جس کو کہتے ہیں رچ کے, اس رات کو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے. ہاں, کہ اللہ کی رحمت سے ضائع نہیں کیا آج کا دن. آج اللہ کی رحمت سے میرے آقا کا بھی ذکر کیا, اللہ کا بھی ذکر میری زبان نے کیا. اگر یہ پلان, اس پلان کب بنے گا
जब इसकी अहमियत महसूस होगी, कहेंगे यार मौलाना साहब इतनी सारी बातें बाकी हैं, पता नहीं किस मौजू को लेके बैठ गए। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आपको ये नॉर्मल और ऑर्डिनरी बात लगती है, वरना बिलीव करें हमारे असलाफ इतना जिक्र करते थे। बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़े ना, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो हर वक्त जिक्र इलाही करते थे। एक बार किसी रास्ते से गुजरे, वापस आए, फिर उस रोड से गुजरे। किसी ने कहा हज़रत अभी तो गुजर के गए थे इस गली से। कहते हैं हाँ गुजर तो गया था, मगर गुजरते गुजरते अल्लाह का जिक्र नहीं किया था। मैं चाहता हूं मैं जिंदगी में जिस सड़क से गुजरूं, जिस रास्ते से गुजरूं, उस रास्ते को, उस सड़क को अल्लाह के जिक्र का गवाह बना कर जाऊं। ये माइंडसेट था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने जमाने के वली हैं, औलिया के सरदार हैं। कितनी नेकियां थी उनके पास, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, मगर इतना अल्लाह का जिक्र करते, जबान से इतने जिक्र इलाही करते थे कि एक बार आप गए किसी बार्बर शॉप पे मूछें बनवाने, तो जो मूछें काटने वाला था कहता हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाएं, आप जिक्र रोक दें, मैं आपकी मूछें काटनी, आपके होंठ कट जाएंगे। फरमाते तुम अपना काम करो, मेरे होंठों पे जख्म लगता है तो लग जाए, मैं अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ सकता। असल में वो लोग ये समझ गए थे कि ये लाइफ जो है ना बहुत थोड़ी है, जितनी नेकियां कमानी है कमा के जाएं ताकि उधर आराम करें। ये आराम का टाइम नहीं है, ये इंजॉय का टाइम नहीं है। लाइफ दुनिया जो है ना दारुल अमल है, जजा का टाइम, इनाम का टाइम, सुकून का टाइम, ये आखिरत का है। बस कुछ लोग समझ बैठे कि यही मजे का टाइम है, यही ऐश करने का टाइम है। यहाँ जनाब इंजॉयमेंट में लग गए, ना नमाजें पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना जिक्र करते। अरे इधर जमा करो, उधर मजा आएगा, इधर नेकियां कमानी हो। कहते हैं ना सीजन लगा हुआ है, लोग कारोबारी लोग कहते हैं यार इन दिनों में हमारा बड़ा सीजन है, हम बहुत काम करते हैं, सीजन के बाद फिर रेस्ट करेंगे। जब तक मेरी आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन लगा हुआ है। कर लो जितनी नेकियां करनी है, नवाफिल पढ़ें, दुरूद पढ़ें, जिक्र करें, हराम कामों से बचें, ताकि जब कब्र में जाए ना, आपको पता है कुछ खुशनसीब ऐसे होंगे जब वो कब्र में जाएंगे तो उनको फरिश्तों की तरफ से क्या निदा दी जाएगी, इनाम पता है क्या दिया जाएगा? नम का नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती है। कब्र के अंदर ऐसे सुकून से सो जा, बेफिक्र होकर, क्योंकि अब अल्लाह उससे राजी है, वो ऐसी जिंदगी गुजार कर आया है। तो अल्लाह करे मैं और आप ऐसी जिंदगी गुजारें। बुजुर्गों का एक कॉल है, काश दिल में उतर जाए कि जमीन के ऊपर काम, जमीन के अंदर आराम। अल्लाह जमीन के ऊपर ऐसा काम ले ले कि जब जमीन के अंदर जाए ना तो वहां आराम करे। उधर मार पड़ी तो किधर जाएंगे? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। नियत करते हैं हम रोज दुरूद कसरत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें। अब जिक्र और दुरूद इंशाअल्लाह ज़बान पर जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हिकायतुस सालिहीन नामी किताब है और इसमें एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया मौजूद है जो आज मेरे बयान का मौजू भी है। जरा तवज्जो से आप सब ने बयान को सुनना है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक रोज नील के साहिल की तरफ तशरीफ ले गए। उस वक्त आप बड़ी गहरी सोच में मगन थे। अचानक आपने एक बहुत बड़े बिच्छू को देखा कि तेजी से वो साहिल की तरफ जा रहा है। आप उसी तरफ मुतवज्जे हुए कि इतना बड़ा बिच्छू और ये पानी की तरफ क्यों जा रहा है। आप भी पीछे पीछे गए तो आपने देखा कि दरिया में से एक मेंढक निकला और वो बिच्छू उस मेंढक पे सवार हो गया और मेंढक तैरने लग गया। आप हैरान हो गए कि ये तो कोई राज की बात लगती है, बिच्छू और मेंढक की दोस्ती तो नहीं होती। ये तो ऐसा लगता है कि इसके लिए सवारी का इंतजाम किया गया है और ये दरिया पार कराने का निजाम बनाया गया है। आपको बड़ा तजस्सुस हुआ, आप भी दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। मेंढक ने क्या किया, उस बिच्छू को अगले किनारे पर उतार दिया। अब बिच्छू फिर चलने लगा, आप पीछे जाने लगे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला देखते हैं कि थोड़ा आगे गए तो एक शख्स जमीन पर मदहोश पड़ा हुआ है, बेहोश। उसके सीने पर एक बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप उसे डसने के लिए तैयार है। उस बंदे को पता ही नहीं वो बेहोश पड़ा हुआ है, मगर उस बिच्छू ने राइट टाइम अचानक वहां पहुंचकर उस सांप को डंक मारा और उस बंदे की हिफाजत का इंतजाम किया। वो सांप वहीं पर मर गया और बिच्छू वापस चला गया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री हैरान के मालिक ये तेरे अजब राज हैं,
اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز, اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا, حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیر ہی چوم لیتا ہوں, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, بے ہوش ہے. وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی, گناہ گار, اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا, اگر نیکوکاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا, تو اے ذوالنون گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا. ہائے ہائے, حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے, آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا, ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا, شرمندگی سے کہتا, حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے, بڑے مشہور شخصیت تھے, وہ بندہ آپ کو پہچان گیا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو, اپنی ذرا قریب دیکھو. اللہ اکبر. اب اس نے آنا تھا جس نے عالم کا رنگ بدلنا تھا. اب اس شخصیت کی آمد ہونے والی تھی جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو, جو وجہ تخلیق کائنات ہو, رسول پاک وہ ہیں, ہی از the reason of the all creation. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رب فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا, نہ یہ چاند بنتا, نہ سورج بنتا, نہ آسمان, نہ جنت. ارے نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے. جس کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں, جب اس کی ولادت کی باری آ رہی ہے تو دیکھو دنیا کا رنگ کیسے بدلا جا رہا ہے. دنیا کو میسج کیا دیا جا رہا ہے. 55 دن پہلے پوری دنیا میں یہ شور مچ گیا کہ مکے میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اب کعبے والوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اب کعبے کا رکھوالا آنے والا ہے, اب کعبے کو عزت دینے والا آ رہا ہے, کعبے سے بت نکال کر اس کے طواف کو تقدس کے ساتھ جاری کرنے والا آ رہا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مبارک ہو, وہ شاہ پردے سے باہر ہونے والا ہے, گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ واقعہ نبی پاک کی ولادت سے 55 دن پہلے ہوتا ہے, اور پھر 12 ربیع الاول کا وہ مبارک دن تشریف لاتا ہے کہ جب نبی آپ پاک علیہ السلام صبح صادق کے وقت پیر کا دن ہوتا ہے اور اس دنیا میں مکہ پاک میں تشریف لاتے ہیں. ہر طرف خوشی کا سما ہے, نور کی برسات ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت تھا میرے جسم سے ایسا نور بلند ہوا جس میں نے دوسرے ملکوں کے محلات کو دیکھ لیا. فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک مشرق میں جھنڈا لگایا گیا, ایک مغرب میں جھنڈا لگایا گیا, ایک کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا, اور اس کے بعد نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کی ولادت کے وقت جھنڈا لگانا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. تو اے جھنڈے لگانے والوں تمہیں مبارک ہو. اب آگے چلیے, میرے آقا کے بچپن کا ایک واقعہ پھر میں بیان کو اختتام کرتا ہوں. ویسے تو میرے آقا کی ہر ادا نرالی ہے, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک کی ہر ادا نرالی. عام بچوں کی طرح بہت سارے معاملات آپ کے ساتھ نہیں تھے. آپ ختنہ شدہ, ناف کٹی ہوئی, ناف کاٹنی پڑتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ناف بریدہ ہیں, ختنہ شدہ ہیں, خوشبوؤں میں مہکے ہوئے, غسل کیے ہوئے میرے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور جیسے ہی دنیا میں آتے ہیں میرے آقا سجدے میں چلے جاتے ہیں. زبان مبارک سے رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں. صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہو نا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو کیسے آقا ہیں کہ جو آتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب عرب کے لوگوں میں یہ دستور تھا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ان کو دودھ پلانے کے لیے ذرا دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو ان کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی, صحت اچھی ہو جائے. دوسرا عرب کے لوگوں کو اپنی عربی زبان سے بڑا پیار ہوتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ شہر میں